الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے۔ ارشاد فرمائے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صرف تبلیغ لازم ہے، تو جب میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر اطاعت لازم ہو گئی اور حجت قائم ہو گئی اور تمہارے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے نیازی بھی مذکور ہے کہ وہ تمہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے حاجت مند ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نہ بگڑے گا، کیونکہ وہ تبلیغ فرما چکے۔ جیسے سورج سے اگر کوئی نور نہ لے تو سورج کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ نقصان اسی کا ہے جو سورج سے نور نہیں لے رہا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، لہذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسی تمہیں جزا دے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرما دو کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، تم فرما دو کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ دنیا کی مذمت۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کے فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اس سے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ بس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذیفہ، پھر فرمایا اور پوچھو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ایمان و رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ ہر سال فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ آیت لا تسألوا عن اشیاء اور اس کی تفسیر میں مذکور روایات سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو روایات ذکر ہوئی ہیں ان سے 4 اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب۔ ان روایات سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ کسی کا حقیقی باپ کون ہے اس کا تعلق غیب سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم عطا فرمایا گیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتا کہ جو چاہو پوچھو، بلکہ فرماتے کہ فلاں شعبے کے متعلق پوچھ لو، یا فرماتے کہ صرف شریعت کے متعلق پوچھنا چاہو تو پوچھ لو۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بغیر کسی قید کے فرمانا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور پوچھنے والوں کا بھی ہر طرح کی بات پوچھ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات۔ آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس چیز کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر نہایت شفیق ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اگر ایک مرتبہ ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر آسانی فرمائی اور ہاں نہیں فرمایا۔ نوٹ: سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درج ذیل کتابوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ نمبر 1، خالص الاعتقاد، علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔ نمبر 2، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیے جانے کا ثبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون کا علم دیے جانے کا ثبوت۔ نمبر 3، ازاحۃ العیب بسیف الغیب، علم غیب کے مسئلے سے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات اور شریعت دونوں کے متعلق اختیارات جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کی عظیم تصنیف الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے لیے انعامات کا مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 4، حلت و حرمت کا اہم اصول۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس امر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح و جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ قد سألها قوم من قبلكم، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا۔ مسلمانوں کو ایک حکم دینے کے بعد سابقہ امتوں کے واقعات سے سمجھایا کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے بے ضرورت سوالات کیے، اور جب حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کے احکام بیان فرما دیے تو وہ ان احکام کو بجا نہ لا سکے، تو تم سوالات کرنے ہی سے بچو، کیونکہ اگر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی سوال کا جواب تمہیں برا لگے۔ بے ضرورت سوالات کرنے کی مذمت۔ احادیث میں بے ضرورت سوالات کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس سے متعلق 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی لیکن اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر دی گئی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ فرائض لازم فرمائے ہیں تو انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کی حرمت نہ توڑو، اور تم پر رحمت فرماتے ہوئے کچھ چیزوں سے بغیر بھولے سکوت فرمایا ہے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جس کام سے روکوں اس سے اجتناب کرو، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بکثرت سوالات کرنے اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔